إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و صحیح ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اس میں گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 27 شوال 1441 کے مطابق 19 جون سن 2020 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں چند گزارشات اس دنیائے فانی اور دار بقا کے موضوع پر موقع کی مناسبت سے رکھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی قدر، ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد ہماری زندگی کی شروعات ہوتی ہے. آغاز ہوتا ہے ہماری زندگی کا اس دنیا کے اندر ماں کی گود سے نکلتے ہی چلنے پھرنے کے لائق، پھر نوجوانی، پھر جوانی، پھر دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ یوں ہماری زندگی اس عظیم الشان زندگی کی طرف، منزل کی طرف رماداں ہوتی ہے جس کے لیے ہمیں اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور پھر ہم نے موت و زندگی رکھی ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. اور وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. بشارت ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے باغات اور ایسی جنت تیار کر کے رکھی ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. جن باغوں کے درمیان نہریں بہہ رہی ہیں، کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. ایسی جنت، ایسی نعمتیں جب جب انہیں وہ نعمتیں دی جائیں گی، مختلف قسم کے پھل فروٹ ان کو پیش کیے جائیں گے. کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا
کھانے کے لیے؟ قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تھوڑی دیر پہلے تو ہمیں یہی ملا تھا، تھوڑی دیر پہلے تو ہم اس کو کھا چکے ہیں۔ وہ اتو بھی متشابہ، اللہ فرماتا ہے وہ نعمتیں متشابہ ہوں گی، ذائقے الگ ہوں گے، مزے الگ ہوں گے، دیکھنے میں وہ بظاہر ایک جیسے لگیں گے، لیکن جب جنتی اس کو کھائیں گے تو اس کے اندر اس کے ذائقے اور اس کے مزے مختلف ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور پھر اس جنت میں، اس باغ میں، اس جہاں سونے اور چاندی کے سنگھاسن لگے ہوں گے، مسندیں لگی ہوں گی، تکیے لگے ہوں گے، مختلف قسم کے پھل فروٹ کھانے کے، میوے، شہد کی نہر ہے، دودھ کی نہر ہے، شراب کی نہر ہے، خادم لگے ہوں گے اور جنتیوں کو کھلا رہے ہوں گے، پلا رہے ہوں گے۔ اس جنت کے باغ میں نہ دھوپ ہوگی، نہ بہت زیادہ سردی ہوگی، نہ بہت زیادہ گرمی ہوگی، ذلًا ذلیلا، سایوں میں رہیں گے وہ۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی ان کے لیے، ازواج مطہرہ، پاک صاف بیویاں ہوں گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے۔ یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ زندگی اسی لیے عطا فرمائی ہے کہ ہم اس میں اچھے عمل کریں، اچھا بنے، نیک بنے، اور وہ نعمت جو عظیم نعمت ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے یہ دنیا بنائی۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی۔ موت اس وقت رقص کناں ہے پوری دنیا میں، فصلیں کاٹ رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ آپ کے اس مملکت سعودی عربیہ میں روزانہ تقریباً 35-40 موتیں ہوتی ہیں، کبھی 35، کبھی 40، کبھی 38، کبھی کم و بیش۔ روزانہ 2,500 سے 4,000 3,000 لوگ کورونا وائرس سے متاثر، تقریباً 2 لاکھ، 1 لاکھ، 1.5-2 لاکھ سے زیادہ عدد تجاوز کرتی جا رہی ہے۔ تیزی کے ساتھ موت رقص کر رہی ہے، ناچ رہی ہے پوری دنیا کے اندر، اور فصلیں کاٹ رہی ہے۔ آپ کے ہمارے سب کے رشتہ داروں میں اس مناسبت سے نہ جانے کتنے اللہ کو پیارے ہو گئے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، یہ ایک ایسا ماحول، ایک ایسی فضا بنی ہوئی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے چہرے اڑے ہوئے ہیں۔ خوف کا ایک ماحول ہے، ڈر ہے، اندیکھا مرض ہے، اس کا کوئی علاج بھی نہیں، اس کا کوئی ابھی تک اس کی کوئی ویکیشن بھی تیار نہیں۔ لوگ کہتے ہیں 2.5 سال 3 سال 4 سال لگیں گے بنانے میں، نہ جانے کب وہ دوا تیار ہو، اور پتہ نہیں ہے بھی دوا کی نہیں۔ علم ہے یہ جو آج حالات ہم دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے، آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ ہمیں اپنے چہروں پر اسی طرح سے ماسک لگا کر کے گھومنا پڑے گا، پھرنا پڑے گا، رہنا پڑے گا۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مسجدوں کے اندر یوں ڈسٹینس رکھنے پڑیں گے، فاصلے رکھنے پڑیں گے، لیکن آج حالات نے ہمیں مجبور کیا ہے۔ یہاں ایک بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جو آج کے اس خطبے کا نچوڑ ہے، لب لباب ہے، جو میں درس کے طور پر، نصیحت کے طور پر اپنے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی دینا چاہتا ہوں، کہ جب کسی شاعر نے کہا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، موت کا ایک دن مقرر ہے، نیند رات بھر کیوں نہیں آتی؟ جب ایک دن مقرر ہے، زندگی تو بے وفا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن موت بڑی باوفا چیز ہے، وہ اپنے وقت پر آئے گی، اس سے پہلے کبھی نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت نے جو مقدر کیا ہے، اس سے ایک لمحہ نہ پہلے آئے گی، نہ اس کے ایک لمحہ بعد آئے گی، اور مرنا سب کو ہے۔ ہم نے، آپ نے، نہ جانے کتنوں کے جنازے پڑھے، کتنوں کو نہلایا، کتنوں کے کفنایا، کتنوں کو لے جا کر قبرستان میں دفن کیا۔
یہ ایک ایسی سچی حقیقت ہے جس کا انکار نہ کوئی ملحد کر سکتا ہے، نہ کوئی منکر کر سکتا ہے، نہ کوئی مسلم کر سکتا ہے، نہ کوئی غیر مسلم کر سکتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے مالک و مولا کا انکار کرتا ہے۔ لیکن موت ایک ایسی سچائی ہے، یہ ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کوئی کافر بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہم سب جانتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ میں بات جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ پھر جب اس موت کے جام کو پینا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جب اس کو پینا ہے تو پھر اس سے ڈرنا کیا؟ اس سے ڈرنا کیا؟ کیوں پریشان ہے دنیا؟ کیوں آپ کیوں پریشان ہیں؟ ہم کیوں پریشان ہیں؟ آپ تو مومن ہیں، آپ کو تو یقین ہے، آپ تو ایک ایسے دین کے پیروکار ہیں جس دین نے آپ کو بشارت دی ہے کہ اگر آپ ایمان آپ کا درست ہے، اللہ کے اوپر صحیح ایمان ہے، عمل صالح ہے، تو پھر آپ کا استقبال تو جنت میں ہونے والا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ میں درس دینا چاہتا ہوں سب اپنے لیے بھی، اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو۔ اس دنیا، اس کرونا کی برکتیں بہت ہیں، اس کرونا نے بہت برکتیں دی ہیں۔ معلوم ہے آپ کو، جو بوسو کنار کرتے کرتے نہیں تھکتے تھے، چمٹتے ایک دوسرے سے، بوسا لے رہے ہیں، چوم رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں، غیر محرم دوسروں کو، آج دور دور نظر آ رہے ہیں، چھوتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ محترم، بہت ساری برائیاں رکی ہیں الحمدللہ۔ موتوں کا کیا ہے؟ مرنا تو سب کو ہے۔ یہ جو مر رہے ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کرونا کی وجہ سے، یہ اللہ کے حکم سے مر رہے ہیں، اور یہ کرونا مریض وائرس بھی اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے کوئی بھی ہو۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تمہیں کوئی بیماری پکڑ لیتی ہے تو اس بیماری سے نجات دینے والا اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجیکشن، کوئی ویکسن، کوئی بھی دوا، کوئی بھی علاج تم کو نہیں بچا سکتی۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ اس دنیا کے اندر آپ یہ نہ سوچیں کہ اگر آپ کرونا سے بچے ہوئے ہیں تو آپ بڑے بہادر ہیں، اور جو بیچارے جنہیں کرونا وائرس نے پکڑ لیا ہے وہ کمزور ہیں۔ آپ ہرگز یہ نہ سوچیں کہ اگر آپ کرونا سے بچے ہوئے ہیں تو آپ بہت بڑے متقی ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے علامہ ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، اس لیے آپ بچے ہوئے، نہ۔ اور جس بیچارے کو کرونا نے پکڑ لیا ہے، آپ ہرگز نہ سوچیں کہ وہ بہت بڑا گنہگار ہے یا اللہ کا بہت بڑا مجرم، ہرگز۔ آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ جس کے گھر میں کرونا داخل ہوا اسے حقیر سمجھیں، آپ اسے ذلیل سمجھیں، نہ، یا اس کا بائیکاٹ کریں، یا ان کو کہیں کہ تم حقیر ہو یا ذلیل ہو، یا انہیں چھوٹا سمجھو۔ دو بیچارے پہلے سے ایک مصیبت میں ہیں، دوبارہ ان کو بائیکاٹ کر کے آپ مصیبتوں میں کیا کرنا چاہیں گے اس کے ساتھ؟ پتہ کیا چلا کہ یہ صرف اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مشیت ہے، جس کو چاہتی ہے وہ مشیت اس مرض میں مبتلا کرتی ہے، اور جس کو چاہتی ہے وہ۔ کتنے لوگ ہیں جو اس کرونا وائرس سے اتنے محتاط ہیں کہ چائنا جہاں سے یہ نکلا ہے وہاں کے لوگ بھی اتنی احتیاط نہیں انہوں نے برتی جتنا انہوں نے برتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے گھروں میں کرونا داخل ہوا، ان کو بھی پکڑا، ان کے ماں باپ کو اور بھائی بہنوں کو بھی پکڑا ہوا ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو روزانہ ڈیوٹی پہ نکلتے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر، انہیں چھو کے بھی کرونا نہیں گزرتا۔ کتنے لوگ ہیں جو صحت مند ہیں، تندرست ہیں، لیکن وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور کتنے مریض ہیں جو آج بھی بستروں پہ پڑے ہوئے ہیں لیکن انہیں موت چھو کے بھی نہیں گزرتی۔ کم من سقیم، کم من، اللہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کتنے تندرست ہیں جو مر گئے، وہ کم من سقیم، اور کتنے بیمار ہیں جو آج تک زندہ ہیں۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مشیت ہے۔ یہ بیماری اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈریں، اللہ پہ توکل کریں،
احتیاطات برتیں اور اللہ سے توبہ و استغفار کریں کہ اللہ ہمیں ہمارے سارے مومن مومنات کو اللہ اس بیماری سے محفوظ رکھے. نمبر 1. نمبر 2, دنیا سے جانے کا غم نہ کرو، کیونکہ یہ دنیا سے تو ایک دن جانا ہی ہے. اس کرونا نے ہمیں یہ بھی درس دیا ہے کہ یہاں زیادہ پسر کے نہ بیٹھو کہ تمہیں ہمیشہ ہمیں یہاں رہنا ہے. نہ، دیکھو تمہارے سامنے کیسے کیسے لوگ چلے گئے. لوگ چلاتے رہے، ڈاکٹر بچاتے رہے، یہاں تک کہ کچھ تو ایسے بھی گئے کہ مرنے کے بعد ان کے اہل و عیال کو ان کا چہرہ بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوا. انہیں گاڑیوں میں بٹھا کر اور گاڑیوں سے اٹھا کر کھڈے کھود کر اس کے اندر دفن کر دیا. چیختے رہے، چلاتے رہے. عزیزان گرامی، جو میں آخری بات کرنا چاہوں گا بطور نصیحت وہ یہ ہے کہ اس دنیا سے زیادہ دل نہ لگاؤ. اللہ نے سب سے پہلے بہت پہلے قرآن میں یہ بات بتائی ہے، انما الحیات الدنیا لہو و لعب. دنیا کی زندگی کھیل اور کود ہے. اللہ نے اسے زندگی وما الحیات الدنیا الا، یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل اور کود کے کچھ بھی نہیں ہے. یہ اولاد، انما آل اولاد، بچے، لڑکے، بیویاں، یہ سب زینت للحیات الدنیا، یہ زینت ہے، زیب و زینت ہے، آرائش. بس میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، یا ریلوے اسٹیشن کی مثال بہت اچھی رہی یہاں، لیکن سب ایئرپورٹ کو جانتے ہیں ماشاءاللہ. ریلوے اسٹیشن یا بس اسٹینڈ یا ایئرپورٹ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی فلائٹ کا وقت معلوم نہیں ہے، لیکن کبھی بھی وہ فلائٹ آ سکتی ہے. اپنے سامان کو لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، مداری اپنا مداری پناہ دکھا رہا ہے، گنگنے والا گنگنے بیچ رہا ہے، چائے والا چائے بیچ رہا ہے، کافی والا کافی بیچ رہا ہے، کھانا بھی ہے، سب کچھ ہے. بیٹھے ہیں سیٹوں کے اوپر، کھا بھی رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. بچے بھی آپ کے ساتھ ساتھ، بیوی بھی، فیملی بھی کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں. ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، بہترین فرسٹ کلاس. آپ ایئرپورٹ پر یا آپ جو ہے کیا کہتے ہیں ریلوے اسٹیشن پر بیٹھے ہیں، اتنے میں اعلان ہو گیا ٹرین آ رہی ہے، ٹرین آ چکی ہے، ٹرین آ چکی. اچھا ایک بات اور میں بھول گیا بیچ میں بتانا. آپ جا رہے ہیں سفر پہ، راستے میں کہاں جا رہے ہیں آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ کو ریاض جانا ہے یا لاہور اسلام آباد جانا ہے یا آپ کو ڈھاکہ جانا ہے یا آپ کو دلی جانا ہے، وہاں صدر مملکت آپ کے استقبال کے انتظار میں ہے اور آپ کو بہترین گفٹ ملنے والا ہے، بہترین چیک ملے گا بینک کا، بہترین فلیٹ، بہترین گاڑی، بہترین آپ کے لیے انتظامات ہیں. وہاں آپ پہنچو، بس آپ کے لیے دعوت نامہ ہے. اب آپ اس دھن میں سفر کر رہے ہیں. تصور کریں، سوچیں کہ آپ بالکل ریڈی ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کب ٹرین آئے گی یا کب پلین آئے گی، لیکن اچانک آپ مست تھے ایئرپورٹ میں یا ریلوے اسٹیشن پر، خوب دھوم دھڑکا دیکھ رہے تھے، بیٹھے تھے، سب خوش تھے. اچانک اعلان ہوا کہ ٹرین آ گئی. تو آپ سے 2-3 چیزوں کا مجھے سوال ہے. ایک تو یہ کہ کیا آپ ان دھوم دھڑکے اور یہ کافی، یہ کھانے، یہ بہترین چیزیں دیکھ کر آپ اپنی سواری چھوڑ دیں گے، اپنا جہاز چھوڑ دیں گے، اپنی ٹرین چھوڑ دیں گے اور انہی مست رہیں گے انہی ایئرپورٹ میں اور یہ ریلوے اسٹیشنوں پر، یا سامان لے کے فوراً سر پہ رکھ کر کے سواری پکڑیں گے؟ کیا کریں گے؟ آپ کہو گے نہیں ہم کیا کریں گے اسٹیشن پہ بیٹھ کے، ہم کیا کریں گے ایئرپورٹ پہ ہمیں تو اپنی منزل کی طرف جانا ہے، ٹرین آ چکی ہے، ہمیں ٹرین میں بیٹھ کے اپنے سفر پہ جانا ہے، ہمیں انعام لینا ہے، فلانی جگہ ہمارا اعلان ہوا ہے. بھاگو گے کہ نہیں بھاگو؟ آپ کو اس اسٹیشن یا ایئرپورٹ کے چھوڑنے کا کوئی غم ہوگا؟ ذرا بھی غم ہوگا آپ کو؟ بلکہ ٹرین کے چھوٹنے کا غم ہوگا. یہ خوف ہوگا کہ کہیں ٹرین نہ چھوٹ جائے. ہمیں بادشاہ سے ملاقات کرنی، ہمیں وزیر اعظم سے، صدر مملکت سے ملاقات کرنی، کہیں لوگ پہنچ جائیں گے، ہم نہ پیچھے رہ جائیں. ارے آپ کے ماں باپ ابھی آ رہے ہیں، کوئی بات نہیں دوسری ٹرین سے آ جائیں گے. بیٹے ہاں کوئی بات نہیں پیچھے آ رہے ہیں نا، دوسری پلین سے آ جائیں، دوسری فلائٹ سے آ جائیں گے. آپ بھاگو گے وہاں پر. آپ کو اس اسٹیشن کے چھوڑنے کا ذرہ برابر بھی کوئی غم،
نہ وہ آپ کو کافی ستائے گی، نہ کھانا ستائے گا، نہ ایئر کنڈیشن، نہ کچھ، نہ وہاں کی رنگینی، نہ مداری، نہ کچھ نہیں، نہ وہاں کی رونق، نہ وہاں کی روشنی، کچھ بھی نہیں. آپ کو اس کا کوئی غم نہیں ہوگا. صرف آپ کو صرف ایک دھن ہوگی کہ مجھے پہنچنا ہے. عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے یہ فرمایا تھا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. اس دنیا کے اندر ایسی زندگی گزارو جیسے کوئی اجنبی کسی جگہ رہتا ہے اور یا مسافر تھوڑی دیر کے لیے چھاؤں میں بیٹھ گیا، سستا لیا، پھر اپنی منزل کی طرف رواں ہو گیا. ہماری منزل جنت ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم کو ہم نے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ اچھے اعمال کر کے آؤ، ہم تمہارے لیے جنت تیار کر کے رکھیں. اگر ہمارے دلوں میں ہمیں یقین ہے، مومن ہیں، تو ایک کرونا نہیں، پوری دنیا کرونا کیوں نہ بن جائے، ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے؟ بولو، ہمیں غم کرنا چاہیے؟ ہرگز نہیں. غم تو وہ کرے جو بے عمل ہو، پریشان تو وہ ہو جسے توبہ کی توفیق نہ ہو. مرنا یہ مہم نہیں ہے. مرنا اتنا بڑا پریشان کن اور باعث غم، باعث رنج، باعث فکر نہیں ہے. مرنا تو سب کو ہے میاں. کتا بھی مرتا، بلی بھی مرتی، کوے بھی مرتے، چیل بھی مرتے، سب مرتے. مومن بھی مرتے، کافر بھی مرتے، یہودی بھی مرتے، نصرانی، سب کو مرنا ہے. ارے غم تو اس بات پر ہے کہ آپ کی موت کس حالت میں ہوئی ہے، اس کا غم ہونا چاہیے آپ کو. ہماری موت کس حالت میں ہوئی، اس کی فکر کرو، اس کا غم کرو، مرنے کا غم نہ کرو. میں نے ابھی بتایا تندرست بھی مرتے ہیں، بیمار زندہ رہتے ہیں، برسہ برس. اور صحت مند تمہارے سامنے کتنے لوگ ہیں جن کے ایکسیڈنٹ کل نہیں پرسوں بھی ایک خبر آئی، ایک جامعہ کا طالب علم فارغ ہو رہا بیچارہ، اس کا پورا خاندان پاکستان میں ولیمے میں جا رہے ہیں گاڑی سے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، سارے کے سارے ختم ہو، لاشیں بیٹھ ایسے جمی. زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ خوشی کے لیے جا رہے تھے لیکن پورا گھر غموں میں ڈوب. ایسے بچانے کتنے حادثے ہوتے ہیں. تو اس کی فکر نہ کرو اور یاد رکھو اس رب کے پاس جانا ہے تو تیاری کرو ابھی سے. جب جانتے ہو کہ موت کبھی بھی کسی کا بھی سفڑا سمیٹ سکتی ہے، کسی کا دسترخوان ٹوٹ سکتا ہے، کسی کی بھی روزی جا سکتی ہے، تو اس کے لیے تیار ہو. توبہ کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، معافی مانگو بالکل. اور اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا ہو. تو جو بھی چوری بھی کی ہو، زناکاری بھی کی ہو، قتل بھی کیا ہو، کچھ بھی کیا ہو، شرک کیا ہو، بدعت کیا ہو، کچھ بھی، سچے دل سے توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے انشاءاللہ. اس کا غم کرو کہ ہماری موت کس حالت میں آئے گی، اس کا غم رکھو بس. باقی مرنے ورنے کا کوئی غم نہیں. جو جا رہا ہے جائے گا. ارے آج ہمارے بابا چلے گئے، ہمارے اماں چلی گئیں، ہم بھی کل چلے جائیں گے. ہمارے بعد ہماری اولاد بھی کل آ جائے گی. ہم اچھے رہیں گے تو سب انشاءاللہ سب ایک دن. آخری بات، یہ جس گڈھے میں تمہیں ڈالا جائے گا، ہم کو ڈالا جاتا ہے نا، تصور کرو اس قبر کا، اس گڈھے کا تصور کرو تھوڑا سا. اسی دنیا کے اندر آپ کے منہ کے اوپر یہ ماسک لگا دیا گیا ہے. آپ کو کتنی الجھن ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں، ہم بہتر جانتے ہیں. آپ کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا، کتنی پریشانی ہے یہ آپ زیادہ سمجھتے ہیں. سوچو موت کے بعد کبھی جاؤ قبرستان، دیکھو وہ گڈھا تیار رہتا ہے، اس گڈھے میں آپ کو، ہم کو، سب کو تنے تنہا اکیلا سونا ہے، اکیلا رہنا ہے. آپ تصور کریں کہ آپ کے کمرے کو ایئر کنڈیشن کر دیا گیا، سب کچھ بہترین، ہر چیز آپ کے ایک کمرے میں تیار کر کے رکھ دیا گیا اور لاک کر دیا گیا کہ زندگی بھر آپ کو یہیں رہنا ہے، اسی کمرے سے باہر نہیں نکلنا ہے، یہیں آپ کو سونا ہے. اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں 1-2 دن کے بعد بے ہوش ہو کے آدمی مر جائے گا. مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ حالانکہ ساری سہولتیں. تصور کرو اس گڈھے کا جہاں کوئی سہولت نہیں ہے، جہاں کوئی سہولت نہیں ہے، کیڑوں اور مکوڑوں کا گھر ہے. آپ کے نیک اعمال ہی آپ کو بچا سکتے ہیں، آپ کا ایمان صادق ہی آپ کو بچا سکتا ہے. کوئی مومن ہو یا کافر ہو، وہ قبر سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے. لیکن
ایک بشارت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں بھی کشادگی ہے پر ایک شرط پر، جب انسان کا ایمان درست ہوگا۔ من ربک ما دینک وماذا تقول فی ومن نبیک، یہ 3 سوالات کے جب میت جواب دے دے گا، مردہ جواب دے دے گا، اللہ تعالیٰ ایک جنتی کے لیے وہاں بھی تا حد نظر قبر کو کشادہ فرما دے گا، چوڑا کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان الحفرۃ او ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من النار، یہ قبر جس کے اندر تمہیں سلایا جائے گا یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو جائے گی یا جہنم کے گڈھوں میں سے بدترین گڈھا ہوگا۔ اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے۔ عزیزان گرامی، تیاری کر لو، توبہ کر لو زندگی بھر کے لیے۔ دنیا فانی ہے، تھوک دو اس پر، تھوکو اس دنیا کے اوپر، کچھ نہیں ہے۔ فلاں کے گھاٹ اتر ومن، اللہ تعالیٰ کی بقا ہے، بس سب گئے ہیں، کوئی بھی اس دنیا کے اندر۔ اور جب ہمارے نبی ہی نہ رہے، آخر ہمارے نبی کو بھی تو موت آئی، آپ بھی تو یہ دنیا چھوڑ کر کے گئے، تو پھر ہم اور آپ کھیت کے مولیاں بھائی۔ اس لیے موت سے مت ڈرو، ڈرو صرف ایک بات سے کہ تمہاری ہماری موت کس حالت میں آ رہی ہے، اس سے ڈرو، ایمان کی۔ اللہ نے وعدہ کیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ غم کرو نہ فکر کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، بلندیاں دنیا میں بھی اور آخرت میں تمہیں ملیں گی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب یقین ہو، صاحب ایمان ہو، اللہ اس کے رسول کے اوپر ایمان لاتے ہو، شرک اور بدعات سے بچے ہوئے ہو، بدکاریوں برائیوں سے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنا ڈر، اپنا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور اس کورونا جیسی بیماری سے تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے، اور جو مر چکے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، وہ ان کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تطہیر اور پاکی کا سبب اور ذریعہ بنا دے مولا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرمائے اور اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں جلد سے جلد شفا کامل عاجل عطا فرمائے، اور جو بچے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر، صحت اور عافیت اور ایمان کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے مولا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سارے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، تمام دنیا کے مسلمان مومن موحدین کی اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس بیماری کو، اس قہر کو اللہ ظالموں کے اوپر پھیر دے مولا، انہیں اس سے ہلاک و برباد فرما دے مولا۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال الله تعالى في كلامه المجيد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى اعلى واولى وارجو جل واتم وعظمه اكبر والله يعلم ما تصنعون۔